بہت سارے لوگ خوابوں کے حوالے سے اکثر سوالات کرتے رہتے ہیں کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ افراط و تفریط معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ خوابوں کے حوالے سے بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے دینی طبقات جن کے پورے ڈھانچے ہی خوابوں کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور یہی خواب پرستی اور اس کی بنیاد پر شریعت کے احکامات کو بدلنا یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے خواب کی بہت بڑی اہمیت بیان کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے 46 حصے ہیں، 46، ان میں سے ایک حصہ سچے خواب ہیں جو اللہ رب العالمین کسی نیک سچے مسلمان کے دل میں خواب کی شکل میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ نبوت کا 25واں حصہ ہے، یعنی ان 46 میں سے 25واں حصہ اچھے خواب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داود میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، سند اس کی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ زمانہ قریب آ جانے سے مراد ہے قیامت کے قریب۔ قرب قیامت میں مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ فرمایا سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو زیادہ سچا مسلمان ہوگا۔ اب یہاں ایک بات تو واضح ہو گئی، جو عقیدے میں پختہ نہیں، جو سنت پر نہیں چلتا، جو سچا مسلمان نہیں ہے، اس کو کبھی بھی اچھا خواب یا سچا خواب نہیں آ سکتا۔ سچا خواب کسے آئے گا؟ جو اسلام میں زیادہ سچا ہے۔ اور فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ 25واں حصہ ہے۔ نبوت کے جو 46 حصے ہیں ان کے 25واں حصہ اچھا خواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بیان فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہیں۔ آج کل کیونکہ لمبی راتیں ہیں، ان لمبی راتوں میں اکثر اوقات خواب زیادہ آتے ہیں کیونکہ نیند گہری ہوتی ہے۔ جو شدید گرمی کی راتیں ہوں ان میں اکثر اوقات بندہ پریشانی کا شکار رہتا ہے، زیادہ خواب لوگوں کو نہیں آتے۔ تو فرمایا خواب 3 قسم کے ہیں۔ پہلے نمبر پر اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، کسی کو اچھی خوشخبری، کسی کے لیے اچھی نصیحت، کسی کے لیے رہنمائی، تو وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور دوسری قسم کا خواب وہ ہے جو انسان کو غم زدہ کر دیتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو خواب آتے ہیں جو غم زدہ کر دیتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے اس سے۔ فرمایا یہ خواب جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے ایمان والوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو غم میں ڈالنا۔ تو فرمایا یہ دوسری قسم جو خواب کی ہے برا خواب، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں
سمائے ہوئے خیالات، اس کی سوچیں، فکریں، پریشانیاں، معاملات، لڑائیاں جھگڑے، وہ سارے رات کو چلتے رہتے ہیں جو خواب بن جاتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی ایسا خواب دیکھے جو شیطان کی طرف سے ہے، یا ایسا خواب دیکھے جو اس کے دن، امور، خاندانی معاملات، ان حوالے سے منفی چیزوں پر مبنی ہو، تو فرمایا پہلا حکم یہ ہے کہ تم نے یہ خواب کسی کو نہیں بتانا۔ جو برا خواب ہے، شیطانی خواب ہے، جو وسوسے ہیں، یہ کسی کو نہیں بتانا۔ اور جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھے تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں طرف چہرہ کر کے تھتکار دے، اور فرمایا اسی وقت بیدار ہو جائے، اٹھے اور اٹھ کر نماز ادا کرنا شروع کر دے۔ اب یہاں جو بھی وقت ہے فوری جائے، وضو کرے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ پھر فرمایا نیند میں خواب کے اندر اپنے آپ کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا جو شخص دیکھتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے جی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کسی نے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات میں پسند کرتا ہوں، یعنی جو زنجیروں میں جکڑا جانا ہے نا، یہ میں پسند کرتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ اسلام کی وہ فرما برداریاں اور حدود اور قیود ہیں۔ اور فرمایا گلے میں توق کو میں ناپسند کرتا ہوں، گلے کے اندر توق، پھندا، اس کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہ بھی سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث ہے، جو خواب آپ کو اچھا آئے وہ کسی شخص کو، نیک آدمی کو ضرور بتائیں۔ جو خواب آپ کو اچھا آئے، پسندیدہ آئے، وہ خواب کسی کو جو عالم ہو، جو نیک ہو، ضرور بتائیں اور اس کی تعبیر بھی دریافت کریں۔ اور جو خواب برا ہو، ناپسندیدہ ہو، وہ نہ تو کسی کو بتانا ہے اور نہ ہی اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے، اچھے خواب لوگ کم بتاتے ہیں علماء کو، اور جسے برا خواب آ جائے نا وہ اس کی تعبیریں پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ برا خواب آ جائے، ناپسندیدہ خواب آ جائے، شیطانی خواب آ جائے، دن کے امور، خاندانی امور، مسئلے، فتنے وہ اس کے خواب میں آ جائیں، فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ اٹھ کے نماز پڑھ، شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر، لیکن وہ بتانا نہیں کسی کو۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے بھائیوں خواب اور ان کی تعبیروں کی اتنی حیثیت تھی کہ ہر روز نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کا پہلا سوال اپنے صحابہ سے یہی ہوتا تھا کہ بتاؤ بھائی کسی کو کوئی خواب آیا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے سے پیش کرو، میرے سامنے، اور دریافت کرو۔ تو ہم جناب خوابوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، مسائل میں پڑے رہتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں لوگ فون کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر پوچھتے ہیں تو ان کے مسائل یہی خواب ہوتے ہیں جو ان کے خاندانی امور، معاملات اور شیطانی وسوسے ہیں۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے بھی صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی، میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میری گردن کاٹ دی گئی اور میرا سر لڑک کر گر گیا۔ کہتا ہے میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کیفیت دیکھتا ہوں تو میں بھاگتا ہوا اپنے سر کی طرف دوڑا اور میں نے خواب میں اس سر کو اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم کے ساتھ جوڑ لیا۔ خوابوں میں بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ میرے بھائیوں کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ بیان کیا گیا ہے
تو کہتا ہے میری گردن کٹی، میں نے گردن کو اٹھا کے دوبارہ اپنے سر کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ مسکرانا شروع ہو گئے، آپ مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ شیطان کیا کر رہا تھا؟ تمہارے ساتھ اٹکیلیاں، شرارتیں، خواستیں کر رہا تھا۔ بس یہ ناپسندیدہ خواب ہے اور کبھی ایسا خواب کسی کو نہیں بتانا۔ گردن کٹ گئی، یہ ہو گیا، مر گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث بھی علامہ البانی لے کر آئے ہیں، بزار وغیرہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب صرف اس کے سامنے بیان کرو جو تمہارا خیر خواہ ہو۔ تو بھائی منافق کے سامنے بیان کرو گے، فاسق و فاجر کے سامنے بیان کرو گے، گندے آدمی کے سامنے بیان کرو گے، جو تمہارا دشمن ہے اس کے سامنے بیان کرو گے، تو جو بات وہ زبان سے نکال دے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ تو خواب کس کے سامنے بیان کرنا ہے؟ جو تمہارا خیر خواہ ہو، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط جو عالم ہو، یعنی جو خواب اور اس کے علوم کو، کتاب و سنت کو جاننے والا۔ جاہلوں کے سامنے، اب آپ نے دیکھا چینلز کھلے ہوئے ہیں ادھر، یہ تو کاروبار بن چکا، ریٹنگ ہے، یہاں پر تو ریٹنگ کے چکر ہے۔ اب اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے چینلز کے اوپر میرے بھائیوں وہ انہوں نے مولوی اور عامل اور اس قسم کے لوگ لا کر بٹھائے ہوئے ہیں، استخارہ ہو رہا ہے۔ ہمیں کئی لوگ فون کرتے ہیں جی میری شادی آپ میرے لیے استخارہ کر دیں گے، تو ہم پھر انہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندے استخارہ تم نے خود کرنا ہے، یا تیرے گھر والے کریں، یا جس عورت کے ساتھ تیری شادی ہو رہی ہے وہ استخارہ کرے۔ وہ دوسروں سے استخارہ کیوں کرواتے ہیں؟ وہ چینل کھلے ہوئے ہیں، لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اور مولوی وہاں بیٹھ کر استخارہ کر رہا ہے، اور استخارے میں پوچھتا کیا ہے؟ تمہارا کیا نام ہے؟ تمہاری ماں کا کیا نام ہے؟ اور میرے بھائیوں یہ بات پکی ذہن میں رکھیں، جو شخص تمہاری ماں کا نام پوچھتا ہے، یہ عامل وغیرہ، سمجھ لو وہ جادوگر، سمجھ لو شیطان ہے، وہ ہمزاد جو قرین جن ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ذریعے سے ساری شیطانی چالیں کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو ماں کا نام پوچھے وہ 2 نمبر آدمی۔ پہلی بات ہے کسی سے استخارہ کروانا جائز ہی نہیں۔ اچھا، استخارے کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا ہمیں استخارہ کا طریقہ اور استخارے کی دعا اس طرح سکھائی گئی جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز استخارہ فرض کے علاوہ جب جی چاہے کریں، جب جی چاہے پڑھ لیں، ممنوع اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز، اس کے بعد وہ دعا دیکھ کے پڑھ لیں، زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، جو اس کے اندر ذکر ہوا ہے نا کہ ان ھذا الامر، تو وہاں پر اس چیز کا نام لے لیں یا نیت رکھ لیں، بار بار استخارہ کریں۔ اگر آپ کا اس کام پر، اس کاروبار پر، اس گاڑی پر، اس شادی پر جو کام کرنا ہے دل مطمئن ہو جائے 2-4 بار استخارہ کرنے سے تو کر لیں، اگر دل مطمئن نہ ہو تو وہ کام چھوڑ دیں۔ اور دوسرا اس میں حکم یہ ہے کہ استخارہ بھی کرنا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے اس مسئلہ پر مشورہ بھی کرنا ہے کسی نیک آدمی سے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تم پکا عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو استخارہ خود کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ خود کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی دعاؤں میں جو دعا سکھانی چاہیے وہ استخارہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرح اسے سکھایا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، یا اللہ اگر یہ کام میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے، میرے انجام کے لیے بہتر ہے تو فقدرہ لی، میرے مقدر میں کر دے اسے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور اس میں برکت عطا فرما دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ ان هذا الامر، هذا الامر سے مراد یہ گاڑی، یہ کاروبار، یہ پلاٹ، یہ شادی، یہ ڈیل،
شر لی، یہ شر والی ہے، کس کے لیے؟ فی دینی، اچھا پہلے نمبر پر شر نقصان دہ ہے دین کے لیے، فی دینی میرے دین کے لیے، ومعاشی میری معاش کاروبار کے لیے، وعاقبت امری اور میرے انجام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ پھر فصرف عنی وصرفنی عنہ، یا اللہ اگر یہ برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر لے، مجھے اس سے دور کر دے۔ استخارہ کس نے کرنا ہے؟ خود کرنا ہے آپ نے استخارہ، کوئی آپ کے لیے استخارہ نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو بیٹھے ہوئے ہیں چینلوں کے اوپر استخارے ہو رہے ہیں، خطوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں، جھوٹی سچی۔ اور میرے بھائیوں اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ کہ آپ جب لائیو چینل کے اوپر وہاں دیکھیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے، کروڑوں لوگ آپ کا وہ ناپسندیدہ خواب سنیں گے۔ اچھا جب سنیں گے تو اس کے بارے میں اپنا ذہن بنائیں گے، کوئی دعا کوئی بد دعا کرے گا، کوئی برا سوچے گا، کوئی دشمن۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں میرے بھائیوں باتیں کریں گے۔ اس لیے خوابوں کی تعبیریں اس طرح نہیں پوچھی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی ہے؟ دو شرطیں، پہلی وہ بندہ تمہارا خیر خواہ، دوسرا عالم ہو، جاننے والا ہو۔ جاہل کے پاس جاؤ گے وہ تو تمہیں پتہ کیا کہے گا، وہ ہو تمہیں یہ خواب آیا ہے، بس تمہارے اوپر نہ کوئی 10 گنا جادو ہو چکا ہے اور اتنا کالا علم ہے، تمہارا یہ کالا علم فلاں قبرستان میں چھپایا گیا ہے، تو تمہیں جناب وہاں پر پوری رات بیٹھ کر کالا بکرا لے کر جانا ہے، وہاں پر جب بیٹھ کر تم نے رات کو قبرستان میں چلا کاٹنا ہے۔ اچھا قبرستان میں کون جائے؟ وہ بندہ کہے گا جی میں تو نہیں جا سکتا، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے اتنے ہزار کا بکرا ہے، اتنے ہزار مجھے دے، میں تیری طرف سے چلا کاٹتا ہوں۔ اچھا وہ چلے کے نام پر میرے بھائیوں ایمان بھی گیا اور مال بھی گیا۔ تو یہ دھوکے بنائے ہوئے ہیں، اخباروں کے اوپر اشتہار تعبیریں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے یہ کروائیں، مفت استخارہ کروائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے امور اور کام شریعت نے ان سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی صحیح روایت ہے، صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خواب میں دودھ دیکھے، دودھ، تو وہ فطرت پر ہے۔ اس نے کس چیز کو دیکھا؟ فطرت کو دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج پر 2 پیالے پیش کیے گئے نا، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا جو کہ فطرت ہے۔ اگر خواب میں کوئی دودھ دیکھتا ہے تو اس نے فطرت کو دیکھا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں نا بعض بوڑھی عورتوں کو اور اس کے علاوہ مردوں کو، جوان عورتوں کو بھی یہ بیماری اور لت پڑی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی۔ اچھا ایک بندہ ہوتا ہے دنیا میں جھوٹا، ایک بندہ ہوتا ہے جھوٹے خواب بیان کرتا ہے۔ آپ نے ایسی مائیاں یا بابے یا بندے دیکھے ہیں جو بات آپ بیان کریں، اوہو مجھے تو کل یہ خواب آیا تھا، میں نے تو یہ خواب میں دیکھا تھا۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں موجود، ہر گل کا خواب بنانا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اتنا کبیرہ اور بڑا گناہ ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹے خواب بیان کرتا ہے، اور یہ بڑے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو نا ویسے ہی جھوٹے خواب بیان کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا متقی ثابت کرنے کے لیے، کہ جی مجھے تو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے، کوئی آ جائے نا باہر سے بیرون ملک سے کوئی بھتیجا بھانجا آ جائے، میں یہ کالی دن خواب جو کیسے، وہ بھائی جس چیز کو جو چیز ہونی ہے وہ آپ خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ عادت بڑی گندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹے خواب بیان کرتا ہے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، بلکہ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے اللہ پر، کہ ظاہر ہے نبوت کا 46 حصوں میں سے ایک حصہ خواب اور نبوت کا 25واں حصہ اب اگر پسندیدہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ فرمایا ایسا شخص
جو جھوٹے خواب بیان کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں جو کا دانہ دیا جائے گا. جو دیکھے بھی ہے نا, گندم جتنا ہی ہوتا ہے, جو کا دانہ دیا جائے گا, اور اللہ رب العالمین اس سے یہ کہے گا کہ اس کو گرا لگا. ناممکن چیز ہے نا, جو کے دانے کو گرا تو نہیں لگتی, چاول کے دانے کو نہیں گرا لگا سکتا کوئی, کتنا لمبا ہوتا ہے. فرمایا اس کے ہاتھ میں جو کا دانہ دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا لگا اس کو گرا, اور وہ لگا نہیں سکے گا, اور پھر ظاہر ہے وہ جہنم کا ہی بنے. جھوٹے خواب بیان نہیں کرنے, جو آیا ہے اچھا ہے کسی عالم اور خیر خواہ کے سامنے بیان کرو, برا ہے فوری طور پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو وضو کر کے, شیطان سے پناہ طلب کرو اللہ کی. اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے خوابوں کے حوالے سے, کیا کہتے ہیں, وہ طاہر القادری کو بھی ایک دفعہ آیا تھا, کہتا مجھے اللہ کے نبی ملے, میں نے تمہیں پنجاب کا یہ بنا دیا وہ بنا دیا, یہ ویسے ان کو خواب آ جاتے ہیں, اسے بولتے ہیں سیاسی خواب. اب دیکھیں شیخ الاسلام صاحب یا اس قسم کے اور اس قبیل کے لوگ, اللہ کے بندوں کچھ رب کا خوف کرو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ کام کریں گے کہ ٹکٹ میں دوں گا, کرایہ میں دوں گا؟ یار حد ہے خدا کی قسم. اور اسی طرح اور بھی بڑے ہیں جھوٹے خواب بیان کرنے والے, اور سب سے زیادہ بہتان کس پر باندھتے ہیں, معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث سن لیں, یہ متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس ایک حدیث کو 10 سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو, 10 سے زیادہ صحابہ نے اسے روایت کیا ہو, وہ روایت کون سی ہوتی ہے, متواتر. اور یہ تو 20 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے. اب کیا ہے, مینو جی اللہ کے نبی ملے, ہم ایک دفعہ برطانیہ میں تھے, ایک بندہ اس کی نا داڑھی کٹی ہوئی, بڑا خط و کتابت بڑی خوبصورت قسم کا, اس نے جو آج کل یہ نظام چلتا ہے وہ ہمارے سامنے, اب وہ نا کٹی ہوئی داڑھی کی دلیل تو قرآن و سنت میں ہے کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کا خط کروانا ثابت نہیں, کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. ترمذی وغیرہ میں ایک ہے وہ سندن ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی کو کٹوانا ثابت نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی کو خشخاشی رکھنا ثابت نہیں, بالکل, بلکہ آپ کا تو حکم ہے داڑھی کو معاف کر. اچھا وہ بندہ اب دلیل دے رہا ہے ہمیں, کہتا ہے جی بالکل, کہتا ہے بالکل میرے پاس دلیل ہے. ہم نے کہا دلیل دے تاکہ ہم بھی کاٹیں. دلیل کو فالو کرنا چاہیے نا, اگر سنت میں آ جائے تو میرے بھائیوں ہم بھی خط کروائیں. کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا خط ہوا ہوا, اور آپ کی یہ میرے 4 انگلیوں جتنی داڑھی تھی بالکل کھول. میں نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ کیوں بول رہا ہے, کیونکہ جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بیان کیا, جو صحابہ نے بیان کیا, تو اس کے خلاف ہے. اور میرے بھائیوں سب سے بڑا برا خواب اللہ پر بہتان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا. جس طرح میں نے بیان کیا کہ کرایہ بھی دوں گا, میں یہ بھی دوں گا, میں وہ بھی دوں گا. دوسرے کو خواب آ گیا, وہ کہتا ہے میں نے تمہیں یہ بنا دیا. تیسرے کو خواب آ گیا, وہ کل کو کہے گا تجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے. جس طرح ہمارا وزیر اعظم استخارے کرواتا ہے وزیر اعلیٰ لگانے کے لیے. اب جتنا ہی برا کیوں نہ ہو, کیونکہ جی استخارہ ہوا ہے, علم نہیں ہے نا, علم خود نہیں پڑھتے. بھائی آکسفورڈ سے آپ پی ایچ ڈی کر کے آ جائیں, اگر آپ کو قرآن کی بیس نہیں پتا کیا فائدہ ہے اس کا. تو کہتا ہے میں نے تو اللہ کے نبی کو, حالانکہ یہ بالکل جھوٹا بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس میں جسے اللہ کے نبی خواب میں نظر آئے نا, اس میں بھی ایک اصول اور قاعدہ یاد رکھیں. یہ میں وہی حدیث بیان کرنے لگا ہوں. فرمایا یہ بخاری میں بھی ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا
اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جانتا ہو۔ جس نے حلیہ مبارک پڑھا ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں امام الانبیاء علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی۔ اب شمار ترمذی، امام ترمذی نے کتاب لکھی، اس میں ایک تابعی کو خواب آیا۔ کس کو؟ تابعی۔ تابعی کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تابعی کو خواب آیا اور وہ آئے عبداللہ بن عباس کے پاس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے۔ صحابہ کا منہج آپ سمجھ لیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو فرمایا مجھے حلیہ بیان کر۔ صحابی نے، حضرت عبداللہ بن عباس اور چچا کے بیٹے ہیں، ساری زندگی آپ کے پاس رہے، کہا حلیہ بیان کر۔ اس نے سارا حلیہ بیان کیا اور اس میں کہا کہ میں نے دیکھا آپ کا چہرہ، لمبی حدیث ہے، شمار ترمذی میں موجود ہے، میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا، ساری تفصیل بیان کی، اور آخر میں پتا کیا بیان کرتا ہے تابعی؟ کہتا ہے میں نے دیکھا کث اللحیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر یعنی بڑی داڑھی تھی جس نے سینے کو ڈھانپا ہوا تھا، جس نے سینہ مبارک کو ڈھانپا ہوا، یعنی آپ کی کثیر داڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو کہا آپ نے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا جیسے آپ ان کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تابعی کا خواب سچا ہونے کی گواہی کس نے دی؟ صحابی رسول نے، حلیہ کی بنیاد پر۔ اب یہ کہتا ہے کہ جناب خط ہوا، حالانکہ خط والی کوئی روایت ہی نہیں، کاٹنے والی اللہ کے نبی سے کوئی بات ثابت ہی نہیں، تو کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح وہ مولانا احمد رضا خان ہے نا، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ جو تیجا ہے، یہ 7واں، یہ 10واں، ان کی ساری دلیلیں خوابوں سے دی ہیں کہ جی خواب آیا، وہ ابا جی بھوکے تھے، ابا جی نے کہا میرے لیے دیگ پکاؤ، میرے لیے کھانا پکاؤ، میرے لیے یہ بناؤ، میرے لیے وہ بناؤ۔ ساری زندگی تو عمل نہ کر سکا، ساری زندگی تو نے نماز نہ پڑھی، ساری زندگی تو نے اللہ سے دعا نہ کی، ساری زندگی قرآن و سنت پر تو نہ چلا، روزے آتے تو جناب ہڑپ ہڑپ کرتا رہتا، نماز روزہ حج زکات کی طرف تو لپکا نہیں، صدقہ زکات دینے کو تو تیار نہیں، اور اب پیچھے سے تیرے لیے دیگوں کے انبار لگا دے جائیں یا تیرے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے پوری دنیا بخشتی رہے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بھی دھوکہ ہے۔ عمل وہی ہے جو خود کرنا ہے، جو خود کرنا ہے۔ اگر خود عمل نہیں کیا تو میرے بھائیوں بعد میں تو صدقہ جاریہ ہی ہو سکتا ہے، اچھی نیک اولاد تو چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ خوابوں کی بنیاد پر پورا دین استوار کر لیا لوگوں، اور بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا الزام اور بہتان ہوتا ہے جب آپ کوئی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کریں خواب کے اندر اور وہ ثابت نہ ہو بلکہ شریعت کے خلاف ہو۔ ایک اور قاعدہ یاد رکھ لیں، بہت سارے لوگ مجھے خواب میں آیا ایسا کر لو ایسا کر لو، اگر کوئی چیز خواب میں آپ کو آ جائے اور وہ شریعت جو آپ کے پاس موجود ہے قرآن اور حدیث اس کے خلاف ہو، اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف آپ کو خواب میں آئے گی وہ شیطان کی طرف سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بندے سے ہم نے پوچھا کہ نماز کا ٹائم ہے، تمہارا حلیہ ایسا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ تم نے شاید مہینوں سے نماز تو دور کی بات ہے کبھی غسل نہیں کیا، کبھی وضو کرنا تو دور کی بات ہے ہاتھ نہیں دھوئے۔ اب وہ شخص آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا نمازاں پڑھو تسی، نمازاں پڑھو تسی، میری لو تے اللہ نال لگ گئی ہے، مینوں نمازاں معاف نہیں۔
ایسے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑی دنیا موجود ہے ایسے. یہ وحدت الوجود کے گندے عقیدے کی انتہا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو شریعت کے احکامات سے مبرہ تسلیم کرنا شروع کر دے کہ ہماری تو لو لگ گئی ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک بندہ ملا کہتا میں اب اللہ سے دعا نہیں کرتا، حالانکہ رب العالمین نے دعا نہ کرنے والے کو متکبر قرار دیا. کہتا ہے جب میں ہوں ہی رب کا تو رب خود ہی دے گا. میں حد ہے. اللہ کہتا ہے میں دوں گا، وہ تو کافروں کو بھی اللہ دے رہا ہے. اچھا جی، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اور امریکہ اور انگلینڈ والوں کا، ان کا بہتر ہے نا آپ سے؟ کھانا پینا ان کے پاس، آپ سردی میں مر رہے ہیں، وہاں سینٹرل ہیٹنگ لگی. آپ کے مکانوں کے اندر ہوائیں گھوم رہی ہیں، وہاں جناب ان کی ڈبل گلیزنگز ہیں اور مزے میں رہ رہی ہیں. پھر یہ تو قاعدہ ہی غلط ثابت ہو گیا. دنیا کی زندگی معیار نہیں ہے، معیار ایمان ہے. اگر ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، رسول اللہ کا متبع صحیح ہے، دنیا میں وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے، کپڑے کیسے ہیں، صحابہ کا یہ منہج ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ مخلوق میں کوئی نہیں تھا. متفقات نہیں تھا. مخلوق میں سب سے اعلیٰ، فرشتے، جن، انسان، سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بھائیوں، جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چند تلواریں تھیں، ڈھال تھی، اور تو کچھ نہیں تھا. تو دنیا کا معیار نہیں ہے. تو اب لوگوں نے کیا کیا؟ کہتا میں دعا ہی نہیں کرتا. اگر تو دعا نہیں کرتا تو تو متکبر ہے. جو دعا نہیں کرتا اللہ نے اسے متکبر قرار دیا. اور الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اصل عبادت تو ہے ہی دعا. دیکھیں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہر رکعت کے اندر، وہ ہے ہی دعا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا نبیوں، ان کے راہ پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ یہودی عیسائی جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کی راہ پر نازل. دعائیں نہ ساری. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ کیا ہے؟ دعائیں. کہتا میں دعائیں نہیں کرتا. جو شخص اپنے آپ کو ان چیزوں سے مبرہ سمجھتا ہے وہ بھی گمراہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی شخص بھی میری شکل میں نہیں آ سکتا. اور جو ایسا جھوٹ مانتا ہے وہ قبیح ترین جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. تو خوابوں کے حوالے سے کیا سمجھ آیا؟ پہلی بات، خواب پسندیدہ آئے، اچھا آئے، وہ نبوت کا 25واں حصہ ہے، 46 میں سے ایک حصہ. پسندیدہ خواب آئے تو کسی عالم اور خیر خواہ شخص کو بیان کرو، اس کی تعبیر بھی پوچھو. برا خواب آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بائیں طرف تھتکارو، اٹھ کر وضو کرو، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نماز کے. یہ عقیدہ ہے. اور برے خواب بیان نہیں کرنے کسی سے، استغفار کریں، صدقہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. اللہ رب العالمین ہمیں خوابوں کے حوالے سے افراط و تفرید سے بچا کر منہج سنت پر جو ہے تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. دو قومی نظریہ پاکستان کے بننے کی بنیاد ہے. ہمارے نصاب کے اندر بچوں کو بچپن سے یہ دو قومی نظریہ پڑھایا جاتا تھا، اب بھی پڑھایا جاتا ہے، مگر اس تسلسل کے ساتھ نہیں. آج آپ نے دیکھا پچھلے 1-1.5 ماہ سے ہندوستان کی نام نہاد جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. NRC کا جو لا انہوں نے وہاں پر پاس کیا
اس کی وجہ سے بنگال سے لے کر آسام تک، اتر پردیش اور پورے ہند کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. اور آج ہندوستان کے رہنے والے وہ مسلم لیڈرز، چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا ہند کے ہوں، جو دو قومی نظریے کی مخالفت کرتے تھے اور جنہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو بھگوڑا قرار دیا، اور جنہوں نے اس دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوئی، اس کا مذاق اڑایا، آج وہ برسر منبر میڈیا پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جناح کی بات نہیں مانی. ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہیں مانی، دو قومی نظریہ نہیں مانا، ہم نے ہندو پلید پر اعتماد کیا جو آستین کا سانپ، اسلام کا دشمن ہے. اور آج پورے ہند کے مسلمان، ان کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بھی مسلمان کو اٹھا کر اس کی شہریت کو ختم کر کے وہ ہندوستان سے باہر نکال دے. 30 کروڑ مسلمان، پاکستان سے زیادہ ہے وہاں پر مسلمان، لیکن ان کی زندگی انہوں نے اجیرن کی. کشمیریوں پر آج 155 دن ظلم کے پہاڑ ہیں، تو ہندوستان میں آگ لگ گئی. تو ظلم کرے گا، اللہ رب العالمین تیری جعلی ریاست کو، تیری غیر فطری ریاست کو، جہاں تو نے جین مت کو، جہاں تو نے بدھ مت کو، جہاں تو نے دلتوں کو ہندوؤں کے اندر شامل کیا، اگر ہندوؤں کی اصل میرے بھائیوں جو مقدار ہے، جو ریشو ہے، یہ سامنے رکھی جائے تو ہندو وہاں سب سے زیادہ اقلیت میں. انہوں نے آئین کے اندر جین مت بہت بڑا مذہب ہے وہاں کا، یہ ہندو نہیں ہے، ان کو بھی ہندو قرار دے رکھا ہے. یہ ہندو ریاست بنانے والا، اور وہاں میرے بھائیوں یہ سارا کام کر کے مسلمانوں کو یہ جو آج وقت دیکھنا پڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب حق کو، اسلام کو قبول کر لے یا کفر کو اختیار کر لے. فخر کرو جن کے آباء و اجداد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہجرت کر کے آئے. فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر آزادیاں عطا کی ہیں. ورنہ جاؤ جا کر پوچھو آج مسلمان، -2 -3 سردی کے اندر لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. مسجدوں پر حملے، جامعات پر حملے، خواتین کی بے حرمتی، مسلمانوں کو گھروں سے باہر نکالنا. آج ہندو سب یہ گندگی کر رہے ہیں وہاں، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ آج وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اب بھی باز نہیں آ رہے. اب بھی باز لیڈر کہتے ہیں یہ ہمارا دیش ہے، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور بھائی ہمارا دیش تو پوری دنیا ہے. ان الارض للہ، ساری دنیا اللہ کی ہے. الا لہ الخلق والامر. اللہ کہتا ہے خلق کس کی، مخلوق کس کی؟ اللہ کی. حکم بھی اللہ کا. ساری دنیا اللہ کی، ساری دنیا اللہ کی، ساری زمین اللہ کی. اور میرے بھائیوں یہ عقیدہ مسلمان وہاں کے رکھیں گے، تب جا کر یہ ہندوتوا کا بھوت مودی پلید کے سر سے نکلے گا. ورنہ یہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہے گا، ظلم و جبر کرتا رہے گا، مساجد پر پابندیاں لگاتا رہے گا، مسجدوں میں ہولی کے اوپر قرآن اور حدیث کی کتابوں کو رنگتا رہے گا. کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہوگا.
اسلام کی بات سچی، میرے نبی کی بات سچی، ساری دنیا اللہ کی قسم اگر کھڑی ہو جائے نا اور کہے کہ یہ ہوگا اور میرے نبی نے کہہ دیا یہ ہوگا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہوگا نا۔ اور میرے بھائیو، یہودی سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک، اور تو کوئی نہیں۔ یہودیوں کا اتنا ایمان ہے، اللہ کے نبی کی باتوں پر اقرار نہیں کیا، ایمان نہیں لے کر آئے، تکبر کیا کہ ہم میں نبی کیوں نہیں آیا، راندہ درگاہ بنا دیا اللہ نے۔ لیکن اتنا ایمان ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم ان کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ رب العالمین انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، یہودیوں کو پتھر بول کر کہے گا میرے پیچھے یہودی، درخت بول کر کہے گا میرے پیچھے یہودی، سارے درخت بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے، غرقد، یہ نہیں بولے گا۔ کہا یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آج جاؤ، جا کر ویب سائٹ ہی کھول لو، دیکھو جا کر اسرائیل والے انہوں نے ایک پورا محکمہ بنایا ہوا ہے، پورے اسرائیل میں غرقد کے درخت لگاتے ہیں، سارے اسرائیل میں غرقد کے درخت لگا رہے ہیں کہ ہمیں چھپنے کا موقع ملے، لیکن بچ نہیں سکو گے تو، کیونکہ اسلام نے بتا دیا۔ یہی ہندوؤں کی حالت ہے۔ ہند کے بارے میں دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عرب میں چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کے محکوم ہونے کی نبی سنائی، آپ نے غلبہ اسلام کی نبی سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیٹھ کر دو عظیم ترین واقعات جو دنیا میں رونما ہونے تھے، جو اللہ احکم الحاکمین نے بتائے تھے، آپ نے فرمایا میری امت کے دو گروہ پاکستانیوں سن لو، آج پاک فوج کے بارے میں بکواس کرنے والا، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ لسانی لیڈر ہو، چاہے وہ عصبیت کا لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی کارپردازان ہو، چاہے غدار ہو، اسے یہ بتاؤ مجھے ایک رات -18 میں ذرا سرحد پر کھڑے ہو کے تو دکھا، تیرا میجر بیٹا، تیرا کیپٹن بیٹا، تیرا کرنل بیٹا جب اپنا میرے بھائیوں 6-7 لیٹر خون اللہ کی راہ میں بہا کر شہید ہو کر گھر آتا ہے، تو نے کتنے شہید کروائے؟ تیرا حسن و حسین اور بلاول اور تیرے وہ جو عمران خان کے 2 بچے ہیں لانا انہیں میدان میں، یہ سارے خالی خولی 2 نمبر حکمران، ان میں سے کون ہے جو خون کی قربانی دے؟ زیرو۔ یہ پکی لکھی بات ہے، خون کی قربانی دے گی تمہاری فوج، خون پیش کرے گا تمہارا مجاہد، خون پیش کرے گا اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ اور یاد رکھ لو، خون پیش ہوگا تو آزادیاں ملیں گی۔ ذوالفقار علی بھٹو تھا نا، ذوالفقار علی بھٹو الجزائر کے دورے پر گیا، اپنے دور میں الجزائر کے دورے پر۔ الجزائر جو تھا، یہ الجزائر، یہ تیونس، یہ مراکش، یہ سارے کی ساری فرانس کی کالونیاں تھیں۔ یہاں پر گورا برطانوی راج تھا، اور ان علاقوں میں کولونیلزم کے اندر کیا تھا؟ فرینچ کالونیز تھی یہ، اور فرانسیسی بڑا ظلم کرتے تھے ان پر، جیسا لیبیا کے اوپر اٹالین تھے۔ تو یہ فرینچ کالونیلزم کے خلاف جب الجزائر اور تیونس اور مراکش ان کے لوگوں نے جہاد کیا تو اس میں کروڑوں شہادتیں، کروڑوں۔ تو بھٹو نے کشمیر کی بات کی وہاں کے حکمران کے ساتھ، یہ مولانا کوثر نیازی اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ تو جب اس نے بات کی تو وہ صدر ہاؤس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو پکڑ کر لے گیا، ایک کھڑکی کھولی اس نے اور کہتا ہے مسٹر بھٹو، ہیو اے لک، یہ دیکھو کیا ہے؟ اس نے کہا دس از اے گریو یارڈ، یہ قبرستان ہے۔ کہا یہ قبرستان آزادی کی گواہی دے رہا ہے، ہمیں فرانس سے آزادی ایسے نہیں ملی، اتنی شہادتوں کے بعد آج ہم آزاد ہوئے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے تمہیں مل جائے گی، یہ تو ان پر آزمائشیں ہیں جو انہیں اللہ نے حکومتیں دی۔
اگر یہ باز نہ آئے تو میرے بھائیوں دنیا اور آخرت میں پھر ذلت ہے. اکانومی ٹھیک ہو جائے گی جی, معیشت ٹھیک ہو جائے گی جی, یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا, IMF کا سود لے کر معیشت پر لعنت. سودی نظام کو ختم نہیں کرو گے تو معیشت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ تمہاری اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, واضح جنگ. تو کیا ہے, آزادیاں ملیں گی جہاد کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ. آج میرے بھائیوں سی پیک کا منصوبہ کامیابی کی طرف گامزن, پاک فوج کی قربانیوں کے ساتھ, اللہ کی رحمت کے ساتھ, کشمیر سے ظلم کے سلسلے نکل کر آج ہند تک پھیل گئے. اللہ انشاءاللہ ہندوستان کو برباد کرے گا. یہ خیر فطری ریاست ہے جس کا کوئی نظریہ نہیں, اس نے ٹوٹنا ہے, برباد ہونا ہے. یہ ہمیں توڑنے کو آیا تھا. اور ہمارا تو پٹھان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پھر دیکھتا ہی کچھ نہیں. ہمارا بلوچی اس کو کلمے کا واسطہ دو, وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں. اور یہ تو ان کے ایجنٹ تھے جنہوں نے ہمارے ملکوں کے اندر لسانی بنیاد پر, عصبیت کی بنیاد پر, صوبائیت کی بنیاد پر, نفرتوں کی بنیاد پر, برادریزم کی بنیاد پر انہوں نے ہمارے ملکوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوششیں کی, لیکن اللہ نے انہیں ناکام کر دیا. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے. ہم نے لوگوں کو ایک کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو نعرہ پاکستان ہے جمع کرنا ہے, تب جا کر انشاءاللہ ان کے باطل نظام ٹوٹیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں دو بڑے گروہ عصابتان من امتی, میری امت کی دو بڑی جماعتیں, احرزہم اللہ من النار, جنہیں اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. ان میں سے پہلی بڑی جماعت عصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام, وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں سے قتال کرے گی. پتھر بولے گا, درخت بولے گا, برکت نہیں بولے گا, پر بچ نہیں سکیں گے. جو یہودیوں سے قتال کرے گی. وَإِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدِ, اٹھائے سنن نسائی کو, ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کو اٹھائیں. وَإِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدِ, اور دوسری میری وہ جماعت جو ہند کے خلاف جہاد کرے گی. یہ تو وہیں کے مسلمان ہیں. آج الحمدللہ ان کے علماء سے جہاد کا لفظ سننے کو مل رہا ہے, لیکن ایسے نہیں کہ جیسے وہاں حیدرآباد کے اندر اویسی صاحب نے کہا کہ ہم تیار ہیں, تم آؤ ہمیں مارنے کے لیے, ہم مرنے کے لیے. نہ ایسے نہیں, تھوڑا سا ایک سٹیپ اور اوپر جائیں. تم آؤ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, قرآن کا یہ قاعدہ ہے. یہ نہیں کہ کھڑا ہو جانا مرنے کے لیے, تو آ تیرے خلاف لڑیں گے, شہید ہوں گے, قتل کریں گے. جس دن مسلمانان ہند کا یہ منہج بن گیا, کشمیر تو دور کی بات ہے, پورا ہندوستان اسلام کا, پورا ہندوستان. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کا مقابلہ ہو رہا ہوگا, مسلمانوں کے گروہ وہاں پر برسرے بیکار ہوں گے, لیکن ہند کے اندر مسلمانوں کے لشکر ہندوستان پر فتح حاصل کر کے ان کے دادوں پر دادوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے کر یہ لشکر یہاں سے نکلیں گے اور جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ضم ہو جائیں گے. یہ ہو کے رہنا بھائی. جتنے دل ہے سٹیٹسٹکس تم لگا دو, جتنے دل ہے تم تھنک ٹینک بٹھا لو, جو وہی والی بات ہے وہ ثابت شدہ ہے. اس بات پر اپنے لوگوں کو لے کر آنا ہے کہ ایمان پکا کر لو. واللہ پاکستانی قوم خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے. سیدھی بات بتا, یہ تو آپ کی فوج ہے. ہمارا تو ہر بندہ تیار ہونا چاہیے غزوہ کے لیے, ہند کے لیے, اسلام کے لیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے. ہمارا تو ہر شخص ہمیشہ اس ملک کو اوپر لے جانے کے لیے ہماتن گوش ہو, سازشوں کے خلاف, لسانی تعصبات کے خلاف,
نفرتوں کے خلاف کھڑا ہونے والا. جب وہ ایسے کرے گا تو پھر انشاءاللہ کوئی باہر یا اندر کا دشمن آپ کو ناکام نہیں کر سکے گا، کمزور نہیں کر سکے گا. تو انشاءاللہ یہ کام عوام نے کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر گورا کالا چودھری کمی جو بھی ہے ہم سب انشاءاللہ تعالی جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر بلال اور ان کی بیوی کے درمیان کوئی برادری نہیں رہی. بلال حبشی غلام ہے تو بیوی قریش، کوئی برادری نہیں رہی. پھر کوئی بلوچی، سندھی، پنجابی، پٹھان ہند کو نہیں رہا. پھر صرف پاکستانی ہے مسلمان ایمان والا. اور اسلام تو یہ کہتا ہے کوئی اسلام کا بڑا دشمن بھی کلمہ پڑھ لے وہ تیرا بھائی ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کہتا ہے توبہ کر کے آئے گا میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. تو میرے بھائیوں یہ کرنے والا کام ہے. اپنے اپنے لیول پر یہ کام کریں. لوگوں کو خواستوں سے نکال کر خیر کی صراط مستقیم کے اوپر لگانا ہے، لیکن لگانا ہے کتاب و سنت کی روشنی. تیری میری بات نہیں چلے گی، اس کی بڑے چھوٹے کی بات نہیں چلے گی. سب کو سیدھا کرنا ہے انشاءاللہ. اور جب یہ کام اندر سے مضبوط ہوتا ہے پھر دنیا کی کوئی سازش آپ کو کمزور نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.